ضروری سمجھتا ہوں جو لوگ نہیں جانتے بشپ پاسٹر روشن لال کو، یہ اردو ہندی کرسچن فیلوشپ کی فاؤنڈیشن میں ہمارے فادر ہیں، اور جب ڈیڈ میرے جو پاسٹر سیمول فیاض اور ان کی مسز زندہ تھیں، اس وقت اس چرچ کی فارمیشن ہو رہی تھی، تو اس وقت سے لے کر اب تک انہوں نے ہمیں دعا میں رکھا ہے، اور اس میں انہوں نے دعا کی، اور ہم اس بات کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ خدا اپنے لوگوں کو بھیجتا ہے، اور کام شروع کرتے وقت بھی اس نے خادم کو بھیجا، اور وہ اب بھی ریگولرلی آتے ہیں، تو اس بات کے لیے ہم ان کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں، اور باقی شاید آپ خود ہی بتا دیں، تو زوردار تالیاں ایک دفعہ پھر ویلکم کے لیے ہو جائیں گے۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ میں کیونکہ خداوند کی روح کا مسا اس قدر یہاں ٹھہرا ہوا تھا کہ میرا جی نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اور بات چیت ہو، لیکن چلیں اب ایک رسم ہے، روایت ہے پھولوں کی اور اس کی، تو اس وجہ سے میں نے اسے ٹال دیا ہے۔ اور میری بھی ایک رسم ہے، جب میں آتا ہوں تو کچھ پاسٹر صاحبان کے لیے گفٹ لے کر آتا ہوں، تو میں بلاؤں گا پہلے بھائی دھیرج کو کہ یہ خوبصورت سی ٹائی ہے میں آپ کے لیے لایا، تو ضرور باندھیے۔ اور پاسٹر شہزاد آپ سے بھی میں درخواست کروں گا یہ خوبصورت سی ٹائی آپ کے لیے۔ جی آپ خوش ہیں آج؟ سچ مچ خوش ہیں؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں جو خوش ہیں۔ آمین، ہاللیلویہ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ جی میں نے بھائی کو شام کو ادھر بزی اس لیے کیا ہے سامنے سے تاکہ میں زیادہ بول سکوں، اور جب ہم دونوں بولیں گے تو اس میں پھر ہمارا ٹائم ڈبل لگ جائے گا، اور مجھے صرف آدھا گھنٹہ دیا گیا ہے بولنے کے لیے، تو اگر آدھا گھنٹہ میں بولوں اور آدھا گھنٹہ شان اس کو ایکسپلین کرے تو 1 گھنٹہ لگ جائے گا، تو اس لیے میں ریکویسٹ کرتا ہوں، شان آپ نے برا نہیں منایا ہوگا بیٹا، ٹھیک ہے؟ ہاں جی اوکے۔ تو خداوند کی حضوری میں جب ہم یہاں میں پہلی دفعہ آیا تو خداوند نے مجھے ایک کیمپ میں آنے کا موقع دیا، اور اس کیمپ کے ذریعے سے مجھے اس کلیسیا کے ساتھ خدا نے مجھے انٹروڈکشن بخشی، اور اس کے بعد اس انٹروڈکشن کے ساتھ ساتھ جو خداوند کا کام ہوا نیکسٹ ٹائم وہ یہ ہوا کہ شیطان نے میری کمر توڑ دی، جی ہاں میری اسپائن کا فریکچر ہو گیا تھا، لیکن شیطان خدا کے لوگوں کو روک نہیں پاتا۔ آمین ہاللیلویہ۔ میں ویل چیئر پر یہاں آیا، ڈاکٹرز نے منع کیا ہوا تھا کہ وہاں نہ جانا، لیکن میں پھر بھی ٹریول کر کے آیا، اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ اس میٹنگ میں جب اعلان ہوا کہ بھئی پاسٹر جی دعا کرتے ہیں مریضوں کے لیے، تو سارے بہن بھائی اس وقت زیادہ لوگ بھرے ہوتے تھے یہاں، تو سب لوگ یہ کہنے لگے کہ اینے کی دعا کرنی آپ بھی ویل چیئر پہ بیٹھا، اور سب لوگ نیچے چلے گئے، صرف 2 فیملیاں یہاں رکی تھی، بلکہ ایک فیملی اور ایک شخص، بہن شبانہ اور بھائی اور ان کے بچے، اور اس کے بعد بھائی جو اختر تھے وہ، اور جب خداوند نے پاک روح کے ذریعے سے کلام کیا تو ان کی زندگیوں کو خداوند نے چھو دیا، اور وہ سب کچھ جو یہ دعا کرانا چاہتے تھے خدا کے پاک روح نے دعا کی۔ تو میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ خداوند نے اس دن ان کو چھوا، اور یہ نیچے گئے کیونکہ سب لوگ کھانا کھانے چلے گئے تھے نیچے، اور پھر اس کے بعد بھائی نے جب دعا کرائی تو وہ بھی نیچے روتے ہوئے گئے، تو
जब लोगों ने इन्हें नीचे जाकर रोते हुए देखा तो वो खाना छोड़ के दुआ की लाइन उधर बन गई। और वो पहला वक्त था जब यहाँ के लोगों ने ठंडा खाना खाया, क्योंकि सब लोग लाइन में लग गए थे दुआ कराने के लिए खाने को छोड़कर। सारा जलाल खुदा को मिले, और खुदा अपने वक्त में सारा काम मोहब्बत के साथ करता रहा। और मैं शुक्रगुजार हूँ भाई वारिस का, जो हर साल जब भी मैं आता हूँ वो मुझे अपने घर में अकोमोडेट करते हैं और मुझे सब जगह लेके जाते हैं। मुझे कभी भी उन्होंने टैक्सी में या बस में सफ़र नहीं कराया, और हर जगह वो मुझे लेके जाते हैं। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ उनकी हॉस्पिटैलिटी के लिए और उनकी खिदमत के लिए जो चर्च के हवाले से हमेशा से रही है। कोविड ने ज़रा हमारे दरमियान वक्फा कर दिया, और आज मैं शायद 6 साल के बाद आया हूँ, और इसी दौरान में मेरी बेगम खुदावंद में सो गई। जी हाँ, 13 जुलाई 2022 को वो खुदावंद में सो गई, क्योंकि उन्हें स्ट्रोक हुआ था। तो फिर वो यहाँ आने का मैं कहूँगा कि शर्फ हासिल नहीं कर सके, लेकिन वो अभी खुदावंद में है, और वो खुदावंद की हुजूरी में हम फिर उसे देख सकेंगे जब खुदावंद का वो दिन आएगा जब हम उसके पास रहेंगे जाकर। तो अजीज़ों, टू कट स्टोरी शॉर्ट, मैं शुक्रगुजार हूँ भाई शहजाद का भी और इस कलीसिया का भी, जिसने हमेशा मुझे मोहब्बत से वेलकम कहा है। और बहुत सारे यहाँ बच्चे हैं, बहुत सारे बेटे बेटियाँ हैं जो जिनके भी अपने भी बच्चे हैं। खुदावंद ने उनकी ज़िंदगियों को छुआ और उनमें से बहुत सारे मिशनरी बन गए हैं अभी। हालेलुया। तो ये खुदावंद का फजल है कि वो बच्चे भी उस वक्त तक जब मैं नहीं आया था यहाँ, वो इस मकाम तक नहीं गए थे जहाँ अब वो खुदावंद की हुजूरी में है। और मैं समझता हूँ कि मैंने पानी दिया, बीज किसी न किसी ने बोया था, मैंने पानी दिया, बढ़ाया खुदा ने। खुदा के नाम पर जलाल मिले। अजीज़ों, आज जो मैं आपसे बातचीत करने जा रहा हूँ वो है ईमानदार का गिरना और संभलना। आज मैं कोई सख्त कलाम नहीं देने जा रहा, ठीक है? सो चेहरों पर खुशखबरी रखें। अजीज़ों, हम अक्सर जब अपनी ज़िंदगियों पर गौर करते हैं तो बहुत दफ़ा हमें महसूस होता है कि हम सब ईमानदारों का एक ही मसला है, और वो है हम बार बार गिरते हैं। हम बार बार गिरते हैं, और ये ईमानदार की ज़िंदगी जो है कभी भी ऐसे फ्लाई करके रॉकेट की तरह से ऊपर नहीं जाती, बल्कि वो स्विंग होती रहती है, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर। तो इस वजह से आज जो बातचीत खुदावंद की हुजूरी में हम सीख रहे हैं वो ये है कि खुदा हमें इसके बारे में, उसका कलाम हमें इसके बारे में क्या सिखाता है। और रसूल इस मसले को रोमियो के ख़त में तफसील से बयान करते हैं, और उसमें बयान करते वो इसे अपनी ज़िंदगी से जोड़ते हैं, ठीक है? उसे अपनी ज़िंदगी से जोड़ते हैं ताकि कोई ये ना समझे कि ये बात उसके लिए कही गई होता है ना। ईमानदारों, पादरी साहब कलाम सुना के जाते हैं, कहते हैं मैनू ला के गल्ला कीजिए, कहते हैं ना, क्योंकि जो बात चुभती है ना, पाक रूह का जब, क्योंकि स्पिरिट जो है SPIRIT, सेम स्पिरिट की स्पेलिंग वो है जो हम दवाई के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और ज़ख़म पर वो स्पिरिट लगे तो चुभती है ना, लेकिन क्या लाती है? हीलिंग लाती है, सूद करती है उसे। उस पर फूंक मारो तो ठंडक महसूस होती है। इसी तरह पाक रूह जब आपसे कलाम करता है तो वो बात हमें लगता है कि शायद हमारे खिलाफ की बात है, हम चिढ़ जाते हैं उससे। लेकिन खुदा का कलाम जो है हमें ये सिखा रहा है कि पौलुस रसूल उसे अपने ऊपर ही लागू करके हमें सिखा रहे हैं। बेटा ऊपर लगाएं ये, ताकि लोग पढ़ लें उसको, जो फिनिश लोग हैं। जी हाँ, यहाँ लिखा है, और जो मैं करता हूँ, रोमियो 7:15 से 19 है, रोमन्स चैप्टर 7 वर्सेस 15 to 19।
اور جو میں کرتا ہوں اس کو نہیں جانتا، کیونکہ جس کا میں ارادہ کرتا ہوں وہ نہیں کرتا، بلکہ جس سے مجھ کو نفرت ہے وہی کرتا ہوں۔ اور اگر میں اس پر عمل کرتا ہوں جس کا ارادہ نہیں کرتا تو میں مانتا ہوں کہ شریعت خوب ہے، بس اس صورت میں اس کا کرنے والا میں نہ رہا بلکہ گناہ ہے جو مجھ میں بسا ہوا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مجھ میں یعنی میرے جسم میں کوئی نیکی بسی ہوئی نہیں، البتہ ارادہ تو ہے، ارادہ تو مجھ میں موجود ہے، مگر نیک کام مجھ سے بن نہیں پڑتے۔ چنانچہ میں نیکی کا ارادہ کرتا ہوں وہ تو نہیں کرتا، مگر جس بدی کا ارادہ نہیں کرتا اسے کر لیتا۔ عزیزو، آپ ذرا غور کریں اپنی زندگیوں پر، ہر ایک صرف اپنے بارے میں سوچے، کیا ہماری حالت ایسی ہی نہیں ہے؟ جو ہم اچھا کام کرنا چاہتے ہیں وہ ہم سے بن نہیں پڑتا، اور جو ہم برا کام نہیں کرنا چاہتے وہ ہم سے ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم کبھی کبھی پرووک ہو جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، یا کہیں انا آڑے آتی ہے اور ہم سے وہ ہو جاتا ہے جو خدا ہم سے نہیں چاہتا۔ تو اسی لیے عزیزو، خداوند کے رسول کی اس بات کو میں اس طرح سے لیتا ہوں کہ کیونکہ ہم ہمیشہ، اور میں آپ نے دیکھا بھی ہوگا جب بھی میں نے کوئی گواہی دیا یا کچھ، میں نے اپنی زندگی میں جو ایکسپیرینس کیا اسے ہی بتایا ہے، میں لوگوں کی گواہیاں دے کر ایسے واہ واہ بٹورنے والا نہیں ہوں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ میں نے پولس رسول کی زندگی سے یہ بات سیکھی ہے، اور میں کوشش بھی کرتا ہوں کہ پولس رسول کی زندگی کے مطابق زندگی گزاروں، جیسے وہ ٹینٹ میکر تھا اور اپنی محنت مزدوری کر کے خدمت کے لیے نکل جاتا تھا، ایسے ہی میں 68 سال کا ہوں اور محنت مزدوری کر کے پیسے اکٹھے کرتا ہوں اور خدمت کے لیے نکل جاتا ہوں۔ اسی لیے خدا مجھے بلیس کرتا ہے اور لوگ چھوئے جاتے ہیں۔ آج آپ کو خدا چھونے جا رہا ہے، کیونکہ عزیزو ایسی صورت میں، ایسے حال میں تقریباً ہر روز ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے کہ ہم ایسی باتیں کر جاتے ہیں، ایسے کام کر جاتے ہیں جو ہمیں کلام کے جانتے ہوئے نہیں کرنے چاہیے، اور ہم اس کلام کو جب پڑھ رہے ہوتے ہیں، سیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ کلام مجھ سے بات کر رہا ہے۔ میں بہت خوش ہوتا ہوں جب لوگ آ کے کہتے ہیں پاسٹر جی، بشپ صاحب، یہ بات جو ہے نا میرے لیے تھی، یہ کلام جو تھا میرے لیے تھا، بہت خوشی ہوتی ہے۔ لیکن کیا اس کلام کا اثر ہماری زندگی پر پڑتا ہے؟ کیا تبدیلی آتی ہے کہ نہیں؟ یا ہم صرف اس کو سن کر بس لے لیتے ہیں، سن کر اپنی زندگی میں صرف لے لیتے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے اس کے اثر کے نیچے رہ کر واہ واہ کر کے اور پھر بھول جاتے ہیں۔ عزیزو، یہ ہمارا بدن ہے جس میں گناہ کی عادت ہے، اور اس عادت کے سبب سے جو ہمارے جسم میں، اس عادت اور گناہ کی عادت کے سبب سے جو ہمارے جسم میں راج کرتی ہے، گناہ بار بار ہمیں گراتا رہتا ہے اور ہم پھسلتے رہتے ہیں اور پھر گرتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں، پھر گرتے ہیں اور پھر کھڑے ہوتے ہیں۔ عزیزو، مقدس یوحنا اپنی انجیل میں، بلکہ اس کا اپنے خط میں پہلا یوحنا پہلے باب کی 8 آیت میں اس طرح فرماتے ہیں کہ اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں تو اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں اور ہم میں سچائی نہیں۔ 1 جان چیپٹر 1 ورس 8، اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں، کیونکہ ہماری انسان ہوتے ہوئے یہ خصلت ہے کہ ہم اپنے آپ کو غلط کبھی نہیں مانتے، معذرت کے ساتھ بیویاں خاص طور پہ، گھر میں غلطی بھی ہوگی پھر بھی وہ نہیں مانے گی کہ میری غلطی ہے۔ بہت کم، ہزاروں میں سے شاید ایک، جو اپنے شوہر سے، اپنے بچوں سے، اپنی بہنوں سے، کسی سے کہہ سکے اچھا سوری، میں تو غلطی ہو گئی۔
ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے ہماری خصلت ہے یہ، اور ہم اس میں اس لیے گرتے ہیں کیونکہ ہم کہتے ہیں ہم بے گناہ ہیں، میں نے تو یہ قصور نہیں کیا، مجھ سے تو یہ غلطی نہیں ہوئی، فلاں کی غلطی تھی۔ بھلا کہاں سے شروع ہوئی تھی یہ بات؟ کب شروع ہوئی یہ بات بیویوں میں؟ باغ عدن سے۔ جب آ کر خدا نے آدم سے پوچھا تو آدم نے کہا کہ اینو پوچھ لا، اینو تو میرے نال کیتا سی، اے لائی آئی۔ اور اس نے کیا کہا؟ اس نے بھی قصور نہیں مانا، آدم نے بھی نہیں مانا اور اس نے بھی نہیں مانا، اور کیا کہا کہ وہ شیطان نے مجھے، سانپ نے مجھے بہکا دیا تھا، اگر اس وقت آدم اور حوا توبہ کر لیتے تو شاید آج بھی ہم خدا کی حضوری میں رہ رہے ہوتے، لیکن انہوں نے توبہ نہیں کی اور گناہ میں گرتے چلے گئے، پھنستے چلے گئے اور دکھی زندگی اپنا لی۔ تو خدا کا کلام جیسا کہ میں نے پڑھا، اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں تو اپنے آپ کو فریب دیتے، کسی اور کو فریب نہیں دے رہے ہیں۔ کس کو فریب دے رہے ہیں؟ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، اور ہم میں سچائی نہیں ہے، یہ بڑی بات ہے، اور ہم میں سچائی نہیں ہے، اور وہ سچائی کو جانیں گے اور سچائی انہیں آزاد کرے گی، اس لیے آزادی نہیں ہے۔ ہم اپنے دماغ کے اور اصولوں کے اور لوگ جو آس پاس ہیں ان کے شکنجے میں پھنسے رہتے ہیں، کیونکہ ہم آزاد نہیں ہیں۔ آزاد اسی لیے نہیں ہے کہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرنے سے ڈرتے ہیں، غلطیوں کو ماننے سے ڈرتے ہیں، اس لیے ہم کیا سمجھیں کہ ہم گناہ کرتے رہیں، کیونکہ ہم گناہ کے بدن میں رہتے ہیں، اس لیے ہم گناہ کرتے ہی جائیں۔ ہرگز نہیں، کیونکہ اگر ہم جان بوجھ کر بار بار وہی گناہ کریں گے تو ہم گناہ کے غلام ٹھہرتے ہیں۔ کس کے غلام بن گئے ہم؟ گناہ کے غلام ٹھہرتے ہیں۔ اور خدا یسوع یوحنا رسول کی انجیل 8 باب اور اس کی 34 آیت میں فرماتے ہیں، جان چیپٹر 8 ورس 34، میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے۔ جو کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کا کیا ہے؟ غلام ہے۔ ہماری غلامی فرق غلامی ہے، کیونکہ ہم بار بار اس گناہ میں گرتے اور پھنستے رہتے ہیں، اور ہم ایک وقت یہی آ جاتا ہے کہ جیسے غلام غلامی میں رہ رہ کر اس کی عادت پڑ جاتی ہے، ایسے ہمیں گناہ میں زندگی گزارنے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ تو عزیزوں، گناہ کرتے رہنے کی عادت ابلیس سے ہے، اور جسے مٹانے کے لیے خداوند یسوع اس دنیا میں آئے تھے۔ کہاں سے ہے یہ عادت؟ ابلیس سے ہے۔ اور اس میں میرے ساتھ دیکھیں 1 جان چیپٹر 3 ورس 8، پہلا یوحنا 3 باب کی 8 آیت، جو شخص گناہ کرتا ہے وہ ابلیس سے ہے، کیونکہ ابلیس شروع ہی سے گناہ کرتا رہا ہے۔ خدا کا بیٹا اسی لیے ظاہر ہوا تھا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے۔ تو جو گناہ کی عادت ہے ہماری زندگی میں، بار بار گرنے کی عادت جو ہے، وہ اصل میں شیطان سے ہم نے اڈاپٹ کر لی ہے، کیونکہ شیطان کی یہ عادت تھی کہ وہ شروع سے گناہ کرتا رہا۔ 1 جان چیپٹر 3 ورس 8، جو شخص گناہ کرتا ہے وہ ابلیس سے ہے، کیونکہ ابلیس شروع سے گناہ کرتا رہا ہے۔ خدا کا بیٹا کون ہے؟ خدا کا بیٹا خدا یسوع مسیح، خدا کا بیٹا اسی لیے ظاہر ہوا تھا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے۔ ابلیس کے کاموں کو مٹانے کے لیے خدا یسوع خود آئے تھے۔ اب مسیح یسوع تو اپنا کام تمام کر کے صلیبی موت اور مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد وہ آسمان پر چلے گئے اور خدا باپ کی دہنی طرف بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب ہماری زندگی اگر پھر بھی یہاں نجات حاصل کرنے کے دعویٰ کرنے کے باوجود بھی غلامی میں ہیں، تو پھر
ہمیں نجات کا تجربہ بھی نہیں ہوا اور ہم نے نجات کا مزہ بھی نہیں چکھا، کیونکہ جہاں خدا کا روح ہے وہاں آزادی ہے، جہاں سچائی ہے سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ سو پاک روح کی ہدایت سے پولس رسول ہمیں ایک اور مشورہ دیتے ہیں تاکہ ہم گناہ کے بدن کو بیکار کر کے آئندہ گناہ کی زندگی میں اپنے آپ کو زندگی نہ گزاریں۔ غور سے سنیں اس جملے کو۔ پولس رسول اپنی طرف سے پاک روح کی ہدایت سے ہمیں ایک مشورہ دے رہے ہیں۔ کیا دے رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں تاکہ ہم اس گناہ کے بدن کو کیا کر دیں؟ بیکار کر دیں۔ رومیو چیپٹر 6 5 to 6، رومنس چیپٹر 6 5 to 6، رومیو کا خط 6 باب 5 اور 6 آیت۔ خدا کا کلام ایسے فرماتا ہے، کیونکہ جب ہم اس کی مشابہت سے اس کے ساتھ پیوستہ ہو گئے تو بے شک اس کے جی اٹھنے کی مشابہت سے بھی اس کے ساتھ پیوستہ ہوں گے۔ اب یہ کس چیز کی مشابہت ہے؟ بپتسمہ کی۔ بپتسمہ کیا ہے؟ جب ہم واٹر بیپٹزم لیتے ہیں تو پانی میں کہاں جاتے ہیں؟ نیچے جاتے ہیں، جس کا مطلب ہے موت اور قبر۔ اور جب ہم اس میں سے پانی سے اوپر آتے ہیں تو ہماری نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے، کیونکہ جب ہم اس کی موت کی مشابہت یعنی مرنے اور جی اٹھنے کی مشابہت جو ہے اس سے خدا یسوع کے ساتھ پیوستہ ہو گئے، تو چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ اس لیے مصلوب کی گئی کہ گناہ کا بدن بیکار ہو جائے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ پرانی انسانیت کو سلیب دینے کی ضرورت ہے۔ اگر میں پہلے گالی دیتا تھا تو اب گالی نہ دے، اگر میں پہلے چوری کرتا تھا تو اب چوری، اگر پہلے میں لوگوں کو نقصان پہنچاتا تھا تو اب نقصان۔ تو یہ ہے اپنی عادتوں کو اس سلیب پر جس پر خدا یسوع لٹکے اس پر اسے مصلوب کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اپنی پرانی انسانیت کو ادھر مصلوب کر دیں گے تو گناہ کا بدن کیا ہو جائے گا؟ بیکار ہو جائے گا۔ گناہ کا بدن بیکار ہو جائے گا تاکہ ہم آگے کو گناہ کی غلامی میں نہ رہیں۔ ہمیں گناہ کی غلامی سے آزاد ہونے کے لیے اپنی عادتوں کو، اپنی حرکتوں کو سلیب پر کھینچنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر ہم اپنی عادتوں کو، پرانی باتوں کو سلیب پر نہیں چڑھاتے تو عزیزو ہم پھر اسی دلدل میں، گناہ میں پھنستے چلے جاتے ہیں اور بار بار گرتے رہتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم خدا کے غضب اور اپنی گناہ کی عادتوں کے سبب سے کیسے بچیں؟ بچنا کیسے؟ کیونکہ ہر طرف تو یہی کچھ ہو رہا ہے۔ بچے اسکول جاتے ہیں، وہاں گالیاں دینا سیکھ لیتے ہیں۔ ماں باپ تو نہیں سکھاتا کوئی بھی گالیاں دینا میرے خیال میں، لیکن بچے اسکول میں جاتے ہیں تو جو لینگویج استعمال ہوتی ہے اسکولوں میں بچے سیکھ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے ہمارے ارد گرد برے کام ہو رہے ہیں اور کبھی کبھی ہم اتنا اریٹیٹ ہو جاتے ہیں، سانوں کی ملنا ہے یہاں بڑھ کے نہ بڑھ کے، جو کچھ وہ کرتے ہیں ہم بھی وہی کرتے ہیں۔ پاکستان میں آج میں بات کر رہا تھا، ایک وقت تھا کہ کم از کم پنجاب کی نہیں، میں سندھ کی بات کرتا ہوں، کہ کوئی بھی مسیحی اپلیکیشن دیتا تھا جاب کے لیے، اگر 9 مسلم لوگ اپلائی کرتے تھے، 10 لوگ، تو ان میں سے ایک مسیحی کو جاب مل جاتی تھی اور 9 مسلم سے ریجیکٹ ہو جاتے تھے۔ آج ہمیں وہاں جاب نہیں ملتا، مسیحی بچے بے روزگار گھوم رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم ان کی طرح بن گئے، ان کی عادتیں اپنا لی، ان کے کام ہم کرتے ہیں، ان کے سے لباس پہنتے ہیں، ان کے سے نام رکھنے لیے ہم نے مسیح کو پیچھے ڈال دیا۔
مسیح کو لے کر آگے نہیں بڑھے. مسیح اپنے زندگی کے ذریعے سے ریپرزینٹ نہیں کیا. خدا کا کلام کہتا ہے کہ ہاں کی جگہ ہاں کہو، نہ کی جگہ نہ. ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ خدا نے بالکل منع کیا ہے جھوٹ بولنے سے، اور پھر بھی ہم ہاں کی جگہ ہاں نہیں کہتے، نہ کی جگہ نہ نہیں کہتے. اچھا چلو ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بھی اسی طرح کا رویہ رکھتے ہیں، ہم بھی اسی. وہ لوگ رشوت لیتے تھے، ہم بھی رشوت لیتے. وہ لوگ چوریاں کرتے تھے، مسیح بھی اب چوریاں کرتے ہیں. بہت سارے لاہور کوٹ لکھپت کے علاقے میں مسیحی نوجوان چوری کے الزام میں پکڑے گئے اور مقدمے چھیڑ رہے ہیں. اور کراچی میں نے ایک ایسا نوجوان مسیحی دیکھا جس نے 6 خون بھی کیے تھے چوریوں کے دوران. تو عزیزوں، ان میں اور ہم میں، غیر اقوام میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں رہا. کیوں نہیں رہا؟ کیونکہ ہم خدا کے خوف سے نکل گئے. ہم نے اپنی زندگیوں کو خدا کی مرضی کے مطابق بنانے کی بجائے اپنے آپ کو دنیا کے لوگوں کی مانند بنا دیا ہے. ہم گناہ کی غلامی سے آزادی کیسے حاصل کریں؟ چند اقدام ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جو پہلا قدم ہے، ہم یسوع کی طرف لوٹیں. ہمیں یسوع کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے. اور خداوند یسوع کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ نہ وہ گالی کھا کر اور نہ وہ دکھ اٹھا کر دوسروں کو دکھ دیتا تھا. تو ہمیں یسوع کی تعلیم کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے، نہ کہ ہم، وہ کہتا ہے اگر تمہاری ایک گال پہ کوئی تھپڑ مارے دوسرا بھی آگے پڑے. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ تم نہ کون ہے کیا کہ جانوان. یہ کرتے ہیں نا. اور ہم کہیں تو ایسا بھی ہے کہ 7 نسلوں تک بھی بدل لیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو یہ جو باتیں ہیں یہ ہمیں سمجھنے کی، سیکھنے کی ضرورت ہے. ہمیں یسوع کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے. یسوع ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ یہ کتاب مقدس جو ہمارے ہاتھ میں دی گئی ہے، اس میں زندگی گزارنے کے کیا اصول ہیں. اور جب ہم اس اصولوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا شروع کریں گے تو ہم اپنے گناہوں سے دور ہٹتے چلے جائیں گے، کیونکہ ہمیں خدا کے خوف میں زندگی گزارنا آ جائے گا. تو ہمیں پہلا قدم جو اٹھانا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس کی طرف لوٹنا ہے. جب تک ہم یسوع کی طرف نہیں لوٹیں گے ہمارے اندر تبدیلی نہیں آ سکتی. کیونکہ خدا یسوع نے کہا وہ راستہ کھلا اور چوڑا ہے جو کہاں جاتا ہے؟ ہلاکت کو جاتا ہے. اور جو خداوند کی طرف جاتا ہے وہ تنگ راستہ ہے. میں 16 سال دبئی میں رہا. میری بیگم نے کام نہیں کیا. شی واز اے اسٹاف نرس، ٹرینڈ اسٹاف نرس. تو کچھ میرے ساتھی آئے تھے پاکستان سے، مسیحیوں کی بات کر رہا ہے. مسیحیوں کے وہ تو بہت سارے لوگ تھے. تو انہوں نے ہمیں بھی مشورہ دیا کہ پاکستان سے کسی ہاسپٹل سے سرٹیفکیٹ بنوا کے منگا لو کہ وہ کام کرتی تھی، یہاں بھی اسٹاف نرس کا کام مل جائے گا. میری بیگم نے اور میرے بچوں نے، ہم سب نے مل کر ایک ہی جواب دیا کہ ہم جھوٹ بول کر خدا کی حضوری میں زندہ نہیں رہ سکتے. اگر اس نے دینا ہے کام دے گا، اگر اس نے نہیں دینا ہے کام اس کی وجہ سے. پہلے بھی اس نے پیٹ بھر کے دیا، آگے بھی دے گا. اور ہم نے نہیں کیا. وہ ٹرینڈ اسٹاف ہونے کے باوجود وہ اسسٹنٹ نرس کا کام کرتی رہی اور اس نے قریباً 18 سال اس نے بھی کام کیا. لیکن ہم نے ایک چھوٹے سے فائدے کے لیے کہ ہمیں تھوڑے پیسے زیادہ مل جائیں گے، جھوٹ بولنے سے انکار کیا. عزیزوں، یہ ہمارے امتحان ہوتے ہیں. ہمیں لوگوں کو بتانا ہوتا ہے کہ ہم مسیح کے لوگ ہیں. ہماری زندگیاں جو ہے لوگ دیکھتے ہیں، اور جب ہماری زندگیوں میں یسوع نظر آتا ہے تو
پھر لوگ آپ سے پوچھتے ہیں وائی یو آر ڈفرنس دین ادرس. مجھے اکثر لوگ سوال کرتے تھے تم سارا وقت مسکراتے کیوں رہتے ہو؟ گوروں کو بہت برا لگتا ہے جب لوگ مسکرا رہے ہوتے ہیں. تو وہ سوال کرتے ہیں کیوں مسکرا رہے ہیں؟ واٹ از رانگ ود یو؟ تو میں کہتا تھا اسمائلنگ فیس از اے کرسچن فیس. ان کو چیڑ لگتی تھی اسمائلنگ فیس ہے. تو آپ اپنی چھوٹی سی دعائی دے سکتے ہیں. اگر آپ صرف اپنے چہرے پر اگر ہماری ہوائیاں اڑی ہوئیں گی، اگر ہم دکھوں میں پڑیں گے تو ہم کیسے کسی کو کہ آج جی تاکہ دعا کریں گے. Can a preacher or evangelist can pray for somebody؟ جب اس کے اپنی پریشانیاں بہت ساری اور وہ اپنے سارے مسئلے مسائل میں سے گزر ہے، کیا وہ دوسروں کے لیے دعا کر سکے گا؟ نہیں. جو ان سب مشکلوں سے اوور کم ہو کر آیا ہے وہ دعا کر سکتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کیسے نکلنا. اگر کسی کے سر میں سر درد ہوا ہے تو وہ دوسرے سر درد والے کے ساتھ دعا کر سکتا ہے. اور جس نے کبھی سر درد کا ایکسپیرینس نہیں کیا ہے وہ دعا نہیں کر سکتا. وہ دوا نہیں بتا سکتا کہ میں نے کیا دوائی کھائی تھی جس سے میرے سر کا درد ٹھیک ہو گیا. خدا کے کلام سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اوپر آزمائشوں کا آنا ضروری ہے، کیونکہ جب ہم آزمائش میں سے گزرتے ہیں تو ہم پختہ ہو جاتے ہیں. پختگی میں خدا ہمیں لے کے جاتا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں، ماضی میں نہ دیکھتے رہیں. کیا کرنا ہے؟ Do not keep looking at the back. What happened in the past, it's gone. جب آپ گاڑی چلاتے ہو, when you are driving, they have put a big wind screen in front. Why? And a small window to look rear mirror. پیچھے دیکھنے کے لیے چھوٹا سا ونڈو لگاتے ہیں, اتنا سا شیشہ لگاتے ہیں. کیوں؟ Because if you will keep looking in small window, because past is a small window. اگر ہم پیچھے دیکھتے رہیں گے تو آگے کیا ہوگا؟ کسی دوسری گاڑی کو ماریں گے, جا کے کسی انسان کو مار دیں گے, کسی جانور کو مار دیں گے. ہم یہ کرتے ہیں کیونکہ ہم ماضی میں دیکھ کر مستقبل کا ستیہ ناش کر لیتے ہیں. ایک مسیحی کو یہ دوا نہیں دیتا, کیونکہ خداوند یسعیاہ نبی کی کتاب اور اس کے 43 چیپٹر میں اس کے 18 آیت میں کہتا ہے کہ do not dwell on past and do not keep thinking on former things. جو گزر گیا ہے اس پر سوچتے نہ رہو اور بھول جاؤ جو ہو گیا تھا. یہ خدا کا کلام کہتا ہے. عیسائیہ چیپٹر 43 ورس 18. اور پھر ہماری کمزوریاں بھی تھیں پیچھے بہت ساری, ہم نے گناہ بھی کیے, غلطیاں بھی کیے. اگر ہم آج دعا کرنے بیٹھتے ہیں تو شیطان ہمارے کان میں وسپر کرتا ہے, تو نے یہ بھی کیا, تو نے وہ بھی کیا, تو ایسی کی, تو ایسا تھا, ہے نا. تو خدا کا کلام اسی چیپٹر میں عیسائیہ 43 ورس 25 میں خدا فرماتا ہے کہ میں ہی ہوں جو اپنے نام کی خاطر تیرے گناہوں کو مٹا دیتا ہوں اور تیری خطاؤں کو یاد نہ رکھوں گا. وہ جو منصف خدا ہے وہ مٹا رہا ہے اور ہم اسے یاد رکھتے ہیں. بلاٹ آف انگلش کا ورڈ ہے, بلاٹ آف جو ہو جاتا ہے وہ نظر نہیں آتا, وہ ہمیں معاف کر رہا ہے. جب ہم نے توبہ کر لی تو اس نے ہمیں معاف کر دیا. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم پھر اپنی نگاہ پیچھے کر رہے ہیں اور پھر ہم ڈرتے ہیں اس گناہ کے سبب سے, کتے آ نہ ہو جائے, کتے او نہ ہو جائے, کتے آ نہ ہو جائے. اسی لیے ہم آگے نہیں بڑھ پاتے. ہماری زندگی جو ہے ترقی نہیں کر پاتی ایک مسیحی زندگی کے طور پر. سو عزیزو, جب ہم نے آگے بڑھنا ہے تو اس کے لیے ہمیں پیچھے دیکھنا بند کرنا ہوگا تاکہ ہم
روحانی زندگی میں اگر ہم گر بھی پڑے ہیں تو اپنا ہاتھ یسوع کے ہاتھ میں دے دیں. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی یہ یوٹیوب پہ ایسے مزاحیہ کھا کے چلتے رہتے ہیں کہ کوئی کیچڑ میں گر گیا تو اس کو اٹھانے کے لیے ہاتھ کرتا ہے, وہ کہتے ہیں نہیں میں خود ہی اٹھ جاؤں گا, اور بار بار گرتا رہتا ہے. ہم یہی کرتے ہیں. خدا یسوع اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے ہمیں کیچڑ سے, گناہ کی دلدل سے نکالنے کے لیے, اور ہم کہتے ہیں نہیں سانو تیری لوڑ ہے. بہت سارے یورپ اور جو اپنے امریکہ کینیڈا یہاں کے جو لوگ ہیں وہ صرف اس وجہ سے خدا سے دور ہو گئے کیونکہ انہوں نے اپنا ہاتھ یسوع کے ہاتھ میں دینے سے انکار کر دیا. آج وہ ایتھیسٹ ہیں اور آج وہ غیر اقوام ہیں, مسلمان ہوتے جا رہے ہیں, دوسری کو سکھ ہندو بنتے جا رہے ہیں, لیکن یسوع کو ہاتھ اپنا نہیں پکڑا رہے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یسوع کی تعلیم بہت سخت ہے. اس وجہ سے وہ خداوند سے دور ہوتے جا رہے ہیں. لیکن وہی لوگ کام بھی بہت زیادہ کر رہے ہیں. ان میں سے جن کو خدا نے چنا ہے وہ بہت اعلیٰ کام کر رہے ہیں دنیا کا. چیٹی کے کام کے والے سے بھی دیکھ لو اور بائبل لے کر لوگوں تک پہنچنے کے والے سے بھی دیکھ لو. ہم اگر آج یہاں اعلان کریں کہ چرچ کی طرف سے ہم نے پمفلیٹ چھپوالے ہیں تاکہ سڑک پہ جا کے بانٹ سکیں, تو کتنے لوگ راضی ہوں گے پیسے دینے کے لیے؟ بہت کم ہے. ٹھیک ہے, ہم یہ سوچتے ہیں اوہ یار ایسا نہیں دیتے, میرا تو خرچہ نہیں سی پورا ہو, وہ ایکسٹرا خرچہ پڑ رہا ہے مجھے خدا کو دینے کے لیے. لیکن اگر بچے ضد کریں گے شام کو کہ میکڈونلڈ کھانا ہے تو پھر کیا کریں گے؟ انکار کرتے نہیں, انہیں لے کے جاتے. خدا کے لیے دینے کے لیے, خدا کے لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے ہمارا دل بہت دور ہے, لیکن خدا کے کاموں کے لیے کرنے کے لیے ہم ڈرتے ہیں کہ بے ایمانی آ جاتی ہے. مگر جب ہمیں دنیا داری کی پارٹیوں میں جانا ہو, بیویاں نے نئے سوٹ پاڑی پاڑے. ہمارے شہر, ہمارے بات شہر کے ساتھ ایک اور شہر ہے, میں نام نہیں لوں گا, وہاں تو بیویاں چرچ میں بھی ہر دفعہ نیا سوٹ پہن کے جاتے ہیں کیونکہ وہاں انڈین سوٹ بہت مل جاتے ہیں. سیم سوٹ دوسری پارٹی میں نہیں پہن کے جاتے. کیوں؟ کہ وہ لوگ کہیں گے ان کو کوئی سوٹ ہے. لیکن اگر اعلان کریں کہ ہم نے یہ چندہ بھیجنا ہے جو مسیحی مر رہے ہیں افریقہ میں ان کے لیے, تو سب کہیں ہونی چندہ لیاسی پادری صاحب نے ہم دوجا چندہ مانگے. عزیزو, بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ایسے شکنجے میں پھنسا لیا ہوا ہے کہ ہم آزاد ہونا نہیں چاہتے. اور خداوند کو جب ہم اپنا ہاتھ پکڑائیں گے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ پہلا یوحنا پہلے باب کی 9 آیت, 1 John chapter 1 verse 9. پہلا یوحنا پہلے 1 John chapter 1 verse 9. اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراضگی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے. ساری ناراضگی سے پاک کرنے میں کیا ہے؟ وہ سچا اور عادل ہے. اور دوسرا پوائنٹ جو ہے توبہ کرنے کے بعد آپ سب کا یہ جاننا ضروری ہے کہ خداوند یسوع ہماری شفایت کے لیے زندہ ہے اور خدا کی دہنی طرف بیٹھا ہوا ہے. کتنے لوگ اس بات کو جانتے ہیں؟ بہت تھوڑے لوگ ہیں. لیکن آپ اس بات پر یقین کریں کیونکہ خدا کا کلام اس کی گواہی دیتا ہے. عبرانیوں کے خط کے 7 باب کی 25 آیت ہے, اس لیے جو اس کے وسیلے یعنی یسوع کے وسیلے سے خدا کے پاس آتے ہیں وہ انہیں پوری نجات دے سکتا ہے کیونکہ وہ ان کی شفایت کے لیے ہمیشہ زندہ ہے. کتنی خوبصورت بات ہے. ابھی وہ زندہ ہے اور کہاں ہے؟ باپ کی دہن. اگر ہم گر گئے, اگر ہم سے گناہ ہو گیا تو ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ توبہ کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر توبہ ایسی نہیں کہ
आज तौबा करके कल फिर वही काम कर ले। कोशिश करें कि दोबारा आपकी ज़िंदगी में वो गलती ना हो, और वो हमारी दुआ इसलिए कबूल हो जानी है कि बाप के दाहिनी तरफ बैठा क्या कर रहा है, यीशु हमारे लिए शफाअत कर रहा है, इंटरसीड कर रहा है हमारे लिए। तो इसीलिए हमें बेखौफ होकर जब भी हमसे गलती होती है, चाहे किसी भी किस्म की गलती हो, जिस्मानी या रूहानी, हम जब यीशु के पास आ जाएंगे तो हमारा वो गुनाह गलती जो है वो माफ़ हो जाएगी, क्योंकि यीशु हमारे लिए दुआ कर रहा है। इसीलिए अजीज़ों, मीका नबी जो है वो शैतान को एक बड़ा खूबसूरत जवाब देता है। मीका नबी की किताब के 7 बाब की 7 और 8 आयत में लिखा है, लेकिन मैं खुदावन की राह देखूंगा और अपने निजात देने वाले, कौन है निजात देने वाला? यीशु। उसने नहीं देखा था यीशु को ना, तो वो कह रहा है लेकिन मैं खुदावन की राह देखूंगा और अपने निजात देने वाले खुदा का इंतज़ार करूंगा। किसका इंतज़ार करूंगा? खुदा यीशु का इंतज़ार करता है। मेरा खुदा मेरी सुनेगा। क्या कह रहा है वो? मीका कह रहा है मेरा खुदा मेरी सुनेगा। और फिर कहता है कि ऐ मेरे दुश्मन, किसे कह रहा है? शरीर को कह रहा है, ऐ मेरे दुश्मन मुझ पर शादमान ना हो, क्योंकि जब मैं गिरूंगा तो उठ खड़ा हूँगा, जब अंधेरे में बैठूंगा तो खुदावंद का नूर मेरे चिगत होगा। खुदावंद मेरा नूर होगा। तो कहते हैं अमीना लुडियाँ पा, शैतान को कहता है ना लुडियाँ पा, मैं देख के नहीं, मैं इंतज़ार करूँगा किसका? अपने खुदावंद का, उस नूर का इंतज़ार करूँगा और वो मुझे उठा खड़ा करेगा। और उसके साथ ही इस बात को कंफर्म करती है मिसाल 24 बाब की 16 आयत, जहाँ खुदावंद हमसे वादा फरमाते हैं। वो कहते हैं सादक 7 बार गिरेगा। क्या लिखा है? सादक 7 बार गिरता है और फिर उठ खड़ा होता है, लेकिन शरीर बला में गिरकर पड़े ही रहता है। अब उन ईमानदारों से मैं कह रहा हूँ जो अपने आप को ऐसे फील करते रहते हैं, ठीक है, आप इनमें से किन में शामिल हैं? जो गिर कर गिरा पड़ा रहना चाहता है, या उनमें जो खुदा के फजल और उसकी रहमत से खड़ा होना चाहता है? अजीजों, ये कोई बड़ी बात नहीं है गिरना। नबी भी गिर गए, रसूल भी गिरे। वक्त नहीं कि मैं सबका नाम ले सकूं, बयान कर सकूं, ठीक है, लेकिन खुदावंद ने जब उन्होंने अपना हाथ खुदावंद की तरफ बढ़ा दिया तो खुदा ने उन्हें वही रुतबा, वही जगह इनायत की जैसे दाऊद और पतरस की मैं बात कर सकता हूँ। ना पतरस से रसालत छीनी गई, वो रसूल फिर भी रहा, बल्कि रसूलों का इंचार्ज हो गया। और जो दाऊद नबी था, उससे तो बहुत सारे गुनाह एक साथ हो गए थे। उससे ना उसके नबी होने के रुतबे को छीना गया, ना उसके बादशाह होने के रुतबे, क्योंकि वो हम्बल हो गया, खुदा के सामने झुक गया और 7 दिन ज़मीन पर औंधे मुँह लेटा रहा। तो अजीज़ों, जब हमसे गलती हो जाती है और हम खुदा के पास आते हैं तो वो हमें ना सिर्फ माफ़ करता है बल्कि वो हमें बहाल भी कर देता है। इसलिए कभी भी डरे ना रहे, फिक्रमंदी से पीछे ना देखते रहे कि कल मैंने क्या किया था। कभी ये ना देखते रहे कि पिछले महीने मुझसे क्या हो गया था। कभी ये ना सोचते रहे कि 10 साल पहले मुझसे क्या हो गया था, क्योंकि खुदावंद के पास जब आप तौबा करके आ गए थे तो उसने आपके गुनाहों को मिटा दिया है। इसलिए आगे देखें कि आपने कैसे चलना है और नूर में चलने की कोशिश करें, गुनाह की ज़िंदगी को ना अपनाएं। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे और उसका हाथ आप पे बड़ा रहे, क्योंकि जिस्मानी बीमारियों के लिए तो मैं बहुत दफ़ा बोला, लेकिन आज रूहानी बीमारी के बारे में आपसे बात की है, क्योंकि ईमानदार का गिरना और गिर के पड़े रहना रूहानी बीमारी है।
تو خدا چاہتا ہے کہ آپ روحانی بیماری سے بھی شفا پائیں. خدا آپ سب کو برکت دے. آمین. اگر آپ نے خداوند کے اس کلام سے برکت پائی ہے تو آپ ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ ہماری ٹیکنیکل ٹیم کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور ہمیں www.buymeacoffee.com/insanmusic پر سپورٹ کریں. شکریہ، اور خداوند آپ کو برکت دے.